للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فبسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین محترم، ہمارا سلسلہ گفتگو خلفائے راشدین کے بارے میں چل رہا تھا اور ہم نے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے دلدوز واقعے پر اپنی گفتگو کا راز اختتام کیا تھا۔ ٹھیک ہے؟ دراصل میں سلسلہ وار چاروں خلفاء اور پھر آگے امام حسن حسین کی طرف بات کو لے جانا چاہتا ہوں، کیونکہ الحمدللہ ہم لوگ خلفائے راشدین چاروں کو خلیفہ برحق خلیفہ راشد مانتے ہیں اور ان کی شان بھی اسی ترتیب سے مانتے ہیں جس ترتیب سے صحابہ کرام نے قائم کی۔ اس ترتیب کے خلاف ماننا یہ اہل سنت کا مسلک نہیں ہے۔ ہم ان کی شان سارے شان والے ہیں، جس طرح انبیاء کرام سارے شان والے ہیں، مگر کوئی ترتیب کرے گا تو محمد رسول اللہ کو ولیت دے گا۔ اسی طریقے سے صحابہ کرام سارے ہی شان والے ہیں، 1,24,000 صحابہ، اس حیثیت سے کہ وہ صحابہ ہیں وہ تو برابر ہیں، لیکن ان میں آگے شانوں میں فرق ہے۔ صحابی تو وہ بھی بن جاتا ہے جس نے ایک بار صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی آنکھ سے دیکھا ہو اور ایمان پر ہی اس کی وفات ہوئی ہو، تو صحابی بن جاتا ہے۔ لیکن سارے 1,24,000 میں 1000 میں 313 کی اور ہی شان ہے جو بدری صحابہ ہیں، اور بدری صحابہ میں ان 10 کی اور ہی شان ہے جو عشرہ مبشرہ ہیں، اور عشرہ مبشرہ میں 4 کی اور ہی شان ہے جو خلفائے راشدین ہیں، اور ان 4 میں ابو بکر صدیق کی کچھ اور ہی شان ہے جو افضل الخلق بعد الرسول ہیں، افضل الخلق بعد الرسول، نبیوں اور رسولوں کے بعد ساری مخلوق میں افضل ابو بکر صدیق ہے۔ یہ اہل سنت و جماعت کا متفق علیہ عقیدہ ہے۔ البتہ اتنا بھی بتا دوں کہ شیعہ حضرات کی 20 اقسام ہیں، کوئی اثنا عشری ہے، کوئی جعفری ہے، کوئی زیدیہ ہے، کوئی ہے۔ ان میں صرف ایک گروپ ایسا ہے جس کے بارے میں کفر کا فتویٰ نہیں ہے، وہ ہے تفضیلی شیعہ۔ یہ بھی بتا دوں نئی بات، تفضیلی شیعہ کون ہوتے ہیں؟ وہ جو کہتے ہیں چاروں خلفائے راشدین برحق ہیں لیکن شان علی کی سب سے اونچی ہے۔ نہیں سمجھے؟ ان شیعہ میں صرف ایک طبقہ اور وہ بہت ہی قلیل ہے، پرایا نام ہے، ہمارے یہاں مجھے تو نظر نہیں آیا زندگی میں کوئی، لیکن کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ خلفائے راشدین سارے برحق ہیں۔ البتہ صحابہ کرام نے ترتیب جو ان کو سوجی انہوں نے قائم کر دی، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہمارا خیال یہ ہے کہ علی کو سب پر فضیلت حاصل ہے، تو کوئی بات نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات مفضول کے پیچھے فاضل نماز پڑھ ہی لیتا ہے۔ اب میں اپنے شاگرد کے پیچھے نماز پڑھ ہی لیتا ہوں نا۔ حضرت فقیہ اعظم رحمۃ اللہ علیہ میرے پیچھے 20-22 سال 23 سال تراویح پڑھتے ہی رہے، کئی فرض نمازیں پڑھیں، مدینہ منورہ میں پڑھیں، عرب و عجم میں پڑھیں، تو میں مفضول تھا، یعنی وہ مجھ سے فاضل تھے، لیکن اب سے کم تر کے پیچھے نماز تو ہو ہی جاتی ہے نا۔ تو ان کا یہ خیال ہے کہ علی سب سے افضل ہیں، ویسے ٹھیک ہے باقی خلفاء بھی برحق ہیں، یہ افضل تھے مگر ان کے پیچھے نماز پڑھتے رہے اور مفضول کے پیچھے نماز ہو جاتی۔ سمجھا رہی بات؟ تو ان کے بارے میں البتہ یہ گنجائش ہے
کہ ان کے بارے میں، کیونکہ اس طرح اگر کوئی سوچتا ہے نا تو اگرچہ اس نے اہل سنت سے تو ہٹ کر سوچ قائم کی ہے، لیکن بہرحال اتنی بات پر کہ کوئی علی کو زیادہ شان والا سمجھے، کوئی معاذ اللہ اسلام سے نکلتا نہیں. سمجھا رہی ہے؟ ان کے سوا باقی سارے شیعہ جو ہیں ان کے بارے میں اہل سنت و جماعت کا یہ خیال اور عقیدہ ہے کہ یہ اسلام سے دور ہیں، ہٹے ہوئے ہیں. کیونکہ عائشہ صدیقہ کے بارے میں، ابو بکر صدیق کے بارے میں، فاروق اعظم کے بارے میں، عثمان غنی کے بارے میں نامناسب باتیں کہنا، ہم نے تو کتابیں پڑھی ہیں نا ان کی، ہمیں معلوم ہے جہاں ان کے جمگٹے ہیں نا، جہاں ان کے ہجوم ہے، جہاں ان کی کثرت ہوتی، وہاں ہی اپنی اصل دکھاتے ہیں. یہ ایسے موذی ہیں کہ دمبیوں کے نام حمیرہ رکھ کر ان کے بال نوچتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ صدیقہ کو پیار سے حمیرہ کہتے تھے. ہوتا ہے نا کہ پیار کا نام حمیرہ کہتے ہیں سرخ سفید رنگ کی خوبصورت عورت کو، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ صدیقہ کو پیار سے حمیرہ کہتے تھے، محبت سے. تو بندوبیوں کے نام حمیرہ رکھ کر ان بیچارے معصوم جانوروں کے بال نوچتے ہیں کہ گویا کہ اتنے ان کے اندر بغض، گویا کہ ہمیں عائشہ صدیقہ کو ہم سزا دیں. کیونکہ خون عثمان پر حضرت عائشہ صدیقہ کو بھی اعتراض تھا نا کہ یہ جو آپ کے ارد گرد ہیں ان کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے. یہ کوئی امیر معاویہ کی غلط فہمی نہیں تھی، چونکہ یہ سارے ارد گرد جو ہو گئے تھے، اس وجہ سے اس سلسلے میں عائشہ صدیقہ کو اور ابو بکر صدیق کو، عمر فاروق کو، سب کے بارے میں نہایت نازیبا باتیں نہیں کہتی. آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ جہانگیر کے دور میں آگرہ کا قاضی تھا نور اللہ شوستری، اس کا نام تھا. نور اللہ ناراض نہ ہو، تیرا والا نام نہیں تھا، وہ ویسے نور اللہ تھا، دام کا نور اللہ صرف. تو نور اللہ شوستری قاضی تھا، جج تھا آگرہ کا. نور جہاں نے سفارش کر کے لگوایا تھا جہانگیر سے، اور نور جہاں خود مرزا غیاث کی بیٹی تھی اور ایران سے ہی آئے تھے، اور ایرانیوں میں تشیع ہوتا ہے آپ جانتے ہیں. تو نور جہاں کے اندر بھی جراثیم تشیع کے تھے. تو نور جہاں نے اور بادشاہ کو عشق تھا، نور جہاں سے شادی کی، وہ لمبی چوڑی کہانی ہے. تو نور جہاں نے سفارش سے نور اللہ شوستری کو شوستر سے بلوایا اور جج لگوایا. اور پہلے جہانگیر بھی دنیا دار تھا، وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہوا کہ یہ سجدہ کرواتا تھا اپنے دربار میں. تو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے خلاف جہاد کیا، کھڑے ہوئے. اس نے ان کو جیل میں ڈالا. خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہانگیر کی بیٹی کو ڈانٹا کہ ہم تیرے باپ سے ناراض ہیں، اس نے ہمارے نور نظر کو قید کر رکھا ہے. تو بیٹی نے باپ کو بتایا، جہانگیر کا ہوش ٹھکانے آیا اور اس نے حضرت کو نکالا اور توبہ طائب ہوا اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کی اور مرید ہوا اور عقیدہ درست کیا. تو پھر جہانگیر کا عدل مشہور ہو گیا. اب عدل جہانگیری مشہور ہے، آپ کو کیا پتا، تاریخ سے واقفی نہیں. عدل جہانگیری اب مشہور ہے کہ ایک موقع پر اس نے نور جہاں پر بھی قتل کا مقدمہ قائم کر دیا تھا. بڑی کہانی ہے میرے پاس، تاریخی کہانی ہے، درست کہانی ہے. تو نور اللہ شوستری کو نور جہاں نے لگوایا، وہ اندر سے اس کے جراثیم تھے، تشیع ہو گئے. اب جہانگیر بدل چکا تھا، سنی ہو چکا تھا. مجدد الفسانی اہل سنت تھے. تو جہانگیر کو کسی نے بتایا کہ نور اللہ شوستری کے اندر جراثیم ہیں گستاخی صحابہ کے. جہانگیر نے کہا اچھا؟ انہوں نے کہا ہاں. انہوں نے کہا کوئی ثبوت بھی ہے؟ اس نے کہا اس نے ایک کتاب لکھی ہے. چنانچہ اور اس کتاب کے اندر ایک جگہ ایک مصرع لکھا ہے، شعر تھا مکمل، لیکن اس کا ایک مصرع مجھے یاد ہے اس وقت کہ ایک شعر لکھا ہے. اس میں ایک مصرع یہ ہے کہ ز عمر کھیش بیزارم کئی نام عمر دارد. ز عمر کھیش بیزارم کئی نام عمر دارد. میں اپنی عمر سے بیزار ہو چکا ہوں. سمجھ آ رہی ہے؟ اس ظالم نے کیا لکھا
میں اپنی عمر سے بیزار ہو چکا ہوں کیونکہ اس کا نام بھی عمر ہے. یعنی عمر سے مجھے اتنی نفرت ہے, وضاحت کرنی نہیں چاہتا تھا مگر آپ لوگ سیدھے سادھے سمجھانے کے لیے کر رہے ہیں. گویا مجھے عمر سے اتنی نفرت اور بیزاری ہے میرے دل میں اور بغض ہے کہ مجھے اپنی عمر بھی اچھی نہیں لگتی. اس کا نام جو عمر ہے. جب جہانگیر نے یہ دیکھا اس کی کتاب میں لکھا ہوا تو اس کی آنکھوں میں تو خون اتر آیا. فوراً سپاہی بھیجے کہ نور اللہ شوستری کو پکڑ لاؤ, پا بجولا بیڑیاں ہتھکڑیاں ڈال کر لاؤ میرے دربار میں. اب جب اس کو پکڑ کے چلے تو اس کے حواریوں نے نور جہاں کو بھی پہنچا دی بات کہ تیرا چہتا تک یہ اج وہ تک گیا جہنم ناصر ہوندا ہی اج. اب نور جہاں کو بڑا مان تھا کہ میں جہانگیر کی محبوبہ ملکہ ہوں اور جہانگیر مجھ کو دیکھے بغیر تو اس کو چین نہیں آتا. اس نے پیغام بھیجا محل سے جہانگیر کو کہ فوری طور پر میری بات آ کر گھر میں سنیں. اور یہ حقیقت ہے کہ جہانگیر نور جہاں سے عشق کرتا تھا. اپنی بیوی سے عشق کرنا کوئی گناہ بھی نہیں. عشق کرتا تھا. کتابوں میں لکھا ہے کہ بعض اوقات کام کرتے کرتے اس کا دماغ آؤٹ ہو جاتا نا, ہل جل جاتا, تھک جاتا, تو جا کر ایک مرتبہ نور جہاں کو دیکھ کر گھر آتا تھا, پھر آ کر کام شروع کرتا تھا. یعنی اتنا اس کے ذہن پر عشق بیماری ہے. یہ بند کر دیں جو یار, یہ موبائل بند کرو. آپ جانتے عشق بیماری ہے سچ مچ. آپ میں بڑے عاشق بیٹھے ہوں گے لیکن میں واضح کر دینا چاہتا ہوں عشق بیماری ہے. وہ سمجھے کہ ہم بیمار ہیں. بلبل کے کاروبار پہ ہے خندہ آئے گل. مرزا غالب کہتے ہیں بلبل کے کاروبار پہ ہے خندہ آئے گل. کہتے ہیں جس کو عشق خلل ہے دماغ کا. یہ عشق مجازی خاص طور کہتے دیکھو جس کو عشق کہتے ہیں یہ دماغ کی خرابی کا نام ہے. ورنہ جس کا دماغ خراب نہ ہو وہ یہ کر سکتا ہے کہ معشوق ہنستا اور وہ روتا ہو. کیوں بھائی, معشوق ہنسی جاوے کیوں روئی جاوے؟ بلودہ دماغ جب غصے پر ہے کہ بلبل روتا ہے اور پھول ہنستا ہے. تو اس کے دماغ میں خلل اتنا تھا کہ دیکھ کر آتا تو ہوش ٹھکانے ہوتے. خیر اس نے پیغام بھیجا کہ فوراً آؤ میری بات سن. بادشاہ نہیں گیا, وہ سمجھ گیا کہ کیوں بلا رہی ہے. کس موقع پر اچانک بلانا چاہیے ماری دعوت. اب دماغ میں مجدد اسوانی کا عشق بھرا ہوا تھا, اللہ کے رسول کا عشق, صحابہ کرام کا عشق آ چکا تھا حضرت مجدد کی نگاہ کے صدقے میں. میرا یہ موضوع نہیں تھا یار, اتفاق سے چل پڑی یہ بات. اگر تم دین کی باتیں سننے آئے ہو نا بس پھر. تو جہانگیر نہ گیا تو اس کو فکر لائے کوئی کسی نے پھر رپورٹ دی کہ وہ تو اس کو پکڑ کر پا بجولا لا رہے ہیں, ہتھکڑیاں بیڑیاں ڈال کر لا رہے ہیں, اور وہ بادشاہ بڑے غصے میں ہے. تو نور جہاں خود محل سے نکل کر دوڑی. تھوڑا بہت پردہ شدہ برائے نام کیا ہوگا یا نہ کیا ہوگا, بہرحال تو اب بھی تو دوڑی پھرتی ہیں نا. تو وہ دوڑتی ہوئی آئی کچھ چادر وغیرہ لے کر, اور آ کر یعنی خلاف معمول جہاں بادشاہ دربار کرتا تھا تخت پر بیٹھا تھا اور اس وقت نیچے اترا کھڑا تھا, آئی دوڑ کر. بادشاہ کو نہیں پتا تھا اور اس نے جلدی سے پیچھے سے آ کر بادشاہ کے کپڑا قمیض کو دامن کو پکڑا اور کھینچا. اتفاق دیکھیے کہ جس وقت ادھر یہ پہنچی اس وقت جہانگیر نور اللہ شوستری کو یہ کہہ رہا تھا کہ وہ بدبخت تو اپنی عمر سے بیزار ہے نا, جو کہ اس کا نام عمر ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو اپنی عمر سے بیزار ہے نا کہ اس کا نام عمر ہے, تو میں یہ تیرا بوجھ ہلکا نہ کر دوں, میں تیرے
گردن سے سر اتار کر تیرا یہ عمر کا بوجھ ہلکا نہ کر دوں. یہ کہہ کر غصے میں تلوار سنتے کھڑا تھا. اب جب اس نے پیچھے سے کرتا کھینچا، جہانگیر سمجھ گیا کون کھینچ سکتا ہے بادشاہ کا کرتا. کسی کی مجال ہے؟ پورے ہندوستان کا جو شہنشاہ ہے جہانگیر، اس کا کرتا پیچھے سے کھینچے. کسی وزیر امیر کسی کی ہمت ہو سکتی ہے؟ یہ نور جہاں کی ہمت ہو سکتی ہے. اس نے تلوار ماری اور گردن اتار کر پرے پھینک دی، اور پھر پیچھے مڑ کر دیکھا، اور وہ فکرہ یادگار ہے کہ جان من تو اس کے جہانگیری میں لکھا ہے، جان من جان دادام ایمان نہ دادام. میری جان تجھ کو میں نے جان دی ہوئی ہے، ایمان نہیں دیا. تو میری معشوقہ ہے، میں پیار تجھ سے کرتا ہوں، لیکن ایمان کو تجھ پر نہیں میں وار سکتا. جان وار سکتا، ایمان نہیں وار سکتا، کیونکہ ایمان جان سے بھی پیارا ہوتا ہے. اور اس کی گردن اتار دی. تو میرا مطلب ہے کہ یہ باتیں بناوٹی نہیں ہیں کہ ان کے دل بغض صحابہ سے بھرے ہوئے ہیں. اسی وجہ سے صرف تفضیلی شیعہ کے بارے میں تھوڑی سی رعایت ہمارے علماء نے لکھی ہے، ورنہ ان کی محفلوں میں جانا، سچ تو یہ ہے کہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. کسی کی سنی کے جنازے میں اگر جاؤ تو جنازے کے اندر اس سنی پر لعنت بھیجو. ان کی کتابوں میں لکھا ہے، فقہ کی کتابوں میں. میں تو کہتا ہوں ہو سکے تو ان کو اپنے جنازے میں شامل ہی نہیں ہونے دینا چاہیے. خود جنازے میں جانا تو بڑی دور کی بات ہے. مصیبت تو یہ ہے کہ اسلامی حکومت نہیں ہے. اگر اسلامی حکومت ہوتی تو ایسے لوگوں کا کلا کما کبھی کا ہو سکتا، ہو چکا ہوتا. لیکن یہ فتنہ چل رہا ہے، مدتوں سے چل رہا ہے. تو ہم الحمدللہ، میں ان کے ذکر ناپاک کو ختم کرتا ہوں، ان لوگوں کے ذکر ناپاک کو. میں تو خلفاء راشدین کی شان بیان کرنے چلا تھا کہ الحمدللہ ہم چاروں خلفاء کو اسی ترتیب سے مانتے ہیں جس ترتیب سے صحابہ کرام نے ان کو سربراہی دی. اس لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی مجدد میات حاضرہ معید ملت طاہرہ مولانا شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے مشہور سلام میں مصطفیٰ جان رحمت بلاکھوں سلام، چاروں کا ذکر اسی ترتیب سے لاتے ہیں. چاروں خلفاء راشدین کا اسی ترتیب سے ذکر لاتے ہیں، اور اپنے ہر شعر میں 2 3 حدیثوں کے اشارے جمع کرتے جا رہے ہیں. مثلا پہلا شعر ابو بکر صدیق کے بارے میں 2 شعر. سایہ مصطفیٰ، کیا بات ہے، سایہ مصطفیٰ مایہ استفا. سایہ مصطفیٰ، سایہ کس کے، سایہ کہاں ہوتا ہے بھائی؟ ساتھ ساتھ. پوری زندگی ابو بکر صدیق کی خدا کی قسم ایک ترکیب میں بیان کر دی. اللہ آپ کی قبر پر ہزاروں رحمتیں نازل فرمائے. ایک فکرہ، ایک ترکیب بولی، سایہ مصطفیٰ، سارا مضمون ادا کر دیا. اور بات کر، سایہ مصطفیٰ اور مایہ استفاق، سرمایہ یعنی برگزیدگی کا سرمایہ. عز و ناز خلافت بلاکھوں سلام. جو خلافت کے لیے عزت ہے اور خلافت کا ناز ہے، یعنی وہ افضل الخلق بعد الرسول، یعنی وہ افضل الخلق بعد الرسول. سایہ مصطفیٰ مایہ استفا. غالباً روح جانے صداقت بلاکھوں سلام. اور یہ نہیں وہ، ہاں وہی ٹھیک ہے، عز و ناز خلافت بلاکھوں سلام. اور دوسرا شعر یعنی وہ افضل الخلق بعد الرسول، یعنی وہ افضل الخلق بعد الرسول. ثانی اثنین ہجرت بلاکھوں سلام. ثانی اثنین ہجرت. دیکھو قرآن کریم کو اس واقعے کو لے آئے، جو ہجرت میں 2 کے ساتھ دوسرے تھے، یعنی وہ افضل الخلق بعد الرسول. پورا عقیدہ اہل سنت کا اس میں بیان کر دیا
کہ اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے کہ نبیوں کے بعد تمام مخلوق میں افضل جو ہیں وہ ابو بکر صدیق ہیں. اور آگے حضرت فاروق اعظم کا ذکر کرتے ہیں. وہ عمر جس کے آداب پہ شیدا سکر، وہ عمر جس کے دشمنوں پر دوزخ عاشق ہے. دوزخ کن سے عشق کرتی ہے؟ عمر کے دشمنوں سے. وہ عمر جس کے آداب پہ شیدا سکر، اس خدا داد حضرت پہ لاکھوں سلام. خدا داد حضرت یعنی وہ حضرت جو اللہ سے مانگ کر مصطفیٰ نے لیے اور اللہ نے دیے. وہ حضرت صاحب جن کو مصطفیٰ نے خدا سے مانگا اور خدا نے مصطفیٰ کو عطا فرمایا. کیا بات ہے. اس کو کہتے ہیں شاعری. مولوی میں کوئی شاعر ہوا ہے، کوئی کلیلی، اور جو ہوا ہے پھر ٹھیک ٹھاک ہوا ہے. پھر سن لیجیے، وہ عمر جس کے آدھا پہ شیدا سکر، نہیں تو یہ پہلا مصرع ہی پڑھ رہا ہوں. وہ عمر جس کی آدھا پہ شیدا سکر، اس خدا داد حضرت پہ لاکھوں سلام. اور فارق حق و باطل امام الہدا، فارق حق و باطل، حق اور باطل میں فرق کر دینے والی، جن کا نام فاروق ہے. فاروق مانے حق اور باطل، سچ اور جھوٹ، کھرے اور کھوٹے میں امتیاز کر دینے والی ہستی. فارق حق و باطل امام الہدا، ہدایت کے امام، تیغ مسلول شدت پہ لاکھوں سلام. جو سختی کی کھچی ہوئی تلوار ہے. کس کے لیے؟ کافروں کے لیے. جو کافروں کے لیے کھچی ہوئی تلوار ہے. اور آگے تیسرے ہیں حضرت عثمان. فرماتے ہیں کہ در منصور قرآن کی در منصور قرآن کی سلک بہی، قرآن کے بکھرے ہوئے موتیوں کو پرو دینے والی لڑی. جو کہ حضرت عثمان غنی کاتب قرآن تھے اور حافظ قرآن تھے. قرآن کریم انہوں نے رسول اللہ ان کو لکھواتے تھے، یہ لکھتے تھے، اور پھر انہوں نے بعد میں قرآن کریم کے نسخے اکٹھے کر کے ملکوں تقسیم بھی کیے، تاکہ جو غلط سلط نسخے ہیں وہ ختم کر دیے جائیں. اور سب کو حکم دیا، ایک نسخہ مصر میں بھیجا، ایک عراق میں بھیجا، ایک شام میں بھیجا. اس زمانے میں عام چھاپے خانے تو نہیں تھے نا. صحیح ترین نسخہ صحابہ کرام کی اپنی یادداشت اور تحریروں کو لے کر لکھوا کر، جس میں کوئی زبر زیر کا فرق نہ ہو، تو وہ تیار کروائے اور ممالک محروسہ میں بھیجے. اور سب کو حکم دیا کہ سارے نسخے چھوڑ کر اس نسخے سے اپنے صحیح نسخے تیار کریں. تو اللہ سے کہتے ہیں در منصور قرآن کی سلک بہی. یہ سلک بہی کی تشریح کروں گا تو زیادہ دیر لگ جائے گی. یعنی یوں کہہ لیجئے کہ قرآن کریم کے بکھرے ہوئے موتی، حرف جو ہیں بکھرے ہوئے موتی ہیں نا، اور پارے اور سورتیں اور آیتیں، ان کو جوڑنے والی جو ریشمی لڑی ہے، زوج دو نور عفت پہ لاکھوں سلام. زوج دو نور عفت کے، جو پاک دامنی کے دو نوروں کے شوہر ہیں. پاک دامنی کے دو نور کون سے ہیں؟ رقیہ اور ام کلثوم، سرکار دو عالم کی دو بیٹیاں. زوج دو نور عفت پہ لاکھوں سلام. ایک اور جگہ بھی انہوں نے واضح کیا ہے، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ. دوشالہ جانتے ہو؟ ایک ہوتی شال، وہ گرمیوں میں لیتے ہو نا، آج کل بڑی قیمتی شالیں مل چلتی ہیں. اور آپ نے شاید دیکھی ہوگی بعض دوری ہوتی ہیں، وہ شالیں دوری ہوتی ہیں. میں بھی رکھتا تھا کس زمانے میں، آج کل شاید اب رواج نہیں رہا. تو دو شالہ، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا،
ہو مبارک تجھ کو ذوالنورین جوڑا نور کا. جوڑے کے کئی معنی ہوتے ہیں, جوڑا کپڑوں کا بھی تو ہوتا ہے نا. ہو مبارک ذوالنورین تجھ کو جوڑا نور کا. سبحان اللہ. یاد آیا صحابہ کرام کے دور میں یہ آپ کی شان مشہور تھی, اور مورخین نے, محدثین نے اس کو خاص طور پر بیان کیا ہے کہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں پورے عالمی انسانیت میں کوئی شخص بھی سوائے عثمان کے ایسا نہیں جس کے گھر میں ایک نبی کی 2 بیٹیاں آئی ہے نا. ہر ایک کی خصوصی شان ہے. ابوبکر صدیق کی اپنی شان ہے, لیکن یہ اپنی جگہ شان ہے. فرماتے ہیں کہ پورے عالم انسانیت میں ہزاروں نبی ہوئے, لاکھوں سے بڑھ کر ہوئے نبی, لیکن ایک نبی کی 2 بیٹیاں کسی ایک انسان کے گھر میں سوائے عثمان غنی کے نہیں ہیں. تو اعلی حضرت نے اس کو بیان کیا, زوج 2 نور عفت پہ لاکھوں سلام. اور اگلا شعر ہے یعنی عثمان صاحب قمیص ہدا. یہ صاحب قمیص ہدا ایک روایت کی طرف اشارہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عثمان, اللہ تعالیٰ تجھ کو ایک قمیص پہنائے گا, پھر لوگ اتروانے کی کوشش کریں گے مگر تو نے اتارنی نہیں. یہ حدیث موجود ہے, حوالہ موجود ہے. اے عثمان, وضاحت نہیں کی, شاید انہوں نے پوچھا نہیں, یا پوچھا ہو تو آپ نے اکفا میں رکھا ہو کہ اے عثمان تجھ کو ایک قمیص پہنائی جائے گی, پھر لوگ اتروانے کی کوشش کریں گے, تو نے اتارنا نہیں یہاں تک تم ہمارے پاس آ جاؤ. چنانچہ وقت نے ثابت کیا وہ قمیص کیا تھی, خلافت کی قمیص, جو سب نے مل کر پہنائی تھی. پھر چند باغی اوباش قسم کے لوگ جن کے بیک پر ایک یہودی کا دماغ اور تدبیر کار فرما تھی, عبداللہ ابن سبا یہودی کی. شیعوں کے فرقے کو سبائیہ بھی کہا جاتا ہے, یاد رکھیے کتابوں میں سبائیہ, کیونکہ ان کا سب سے جو ان کا بابا آدم تھا وہ تھا عبداللہ ابن سبا, وہ یہودی تھا. پھر اوپر سے مسلمان ہوا, چونکہ یہودیوں کو بڑی تکلیفیں پہنچی تھیں مسلمانوں کے ہاتھ سے, اور خاص طور پر علی مرتضیٰ کے ہاتھ سے اور فاروق اعظم کے ہاتھ سے. تو عبداللہ ابن سبا نے مسلمان ہو کر مصر کے علاقے میں طرح طرح کے غلط سلط عقیدے شروع کیے پھیلانے, اور اکثر و بیشتر عقیدے وہ یہودیوں سے ملتے جلتے تھے. جس طرح یہودیوں کے ہاں حضرت موسیٰ کے ہارون جانشین تھے, جب وہ گئے طور پر تو وہ عقیدہ گھڑا, اسی طرح علی جو ہیں وہ محمد رسول اللہ کے جانشین ہیں. اور اتفاق سے وہ روایت جو آپ نے فرمائی تھی کہ علی تو میرے لیے اسی طرح ہے جس طرح موسیٰ کے لیے ہارون تھے, تو بھی میرا بھائی ہے, اس کو ادھر لے گیا کہ دیکھو جس طرح عثمان حضرت موسیٰ نے ہارون کو اپنا جانشین خلیفہ بنایا تھا, تو آپ نے جو کہا تو میرے لیے ہارون کی طرح, تو معلوم ہوا یہی ہے ان کے بعد حقدار خلافت کے. حالانکہ یہ مثال مال فارق تھی. کیوں کہ ہارون علیہ السلام تو موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں ہی فوت ہو گئے تھے, یہ ہم جانتے ہیں, یہ تاریخ بتاتی ہے. موسیٰ علیہ السلام طور پر جب آپ گئے تو آپ خلیفہ ضرور تھے, لیکن زندگی میں آپ مجموعی طور پر خلیفہ نہیں تھے, بلکہ ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں وفات پا گئے تھے, موسیٰ علیہ السلام بعد میں وفات پائی. تو معلوم ہوا کہ یہ مثال درست نہیں. یوشع بن نون البتہ موسیٰ علیہ السلام کے جانشین ہوئے, یوشع بن نون. تو ایسے غلط سلط, بلکہ پھر کہا کہ وہ ہارون علیہ السلام کے 2 بیٹے جو تھے نا, ان کا نام تھا شبیر اور شبر, تو اس کو کھینچ کر یہاں لایا کہ بس جس طرح وہ شبیر اور شبر تھے نا, جب حضور نے کہا تو میرے لیے ہارون ہے, تو اب اتفاق سے یہاں بھی 2 صاحبزادے تھے, تو کہنے لگے بس یہ شبیر اور شبر ہوئے, نہیں سمجھے, وہ ہارون ہو گیا تو یہ شبیر اور شبر ہوئے. چنانچہ یہ شبیر اور شبر جو ہے یہ رسول اللہ کا رکھا ہوا نام نہیں,
یہ علی مرتضیٰ کا رکھا ہوا نام نہیں، یہ فاطمہ الزہرا کا رکھا ہوا نام نہیں، ان ناموں کا معنی برا نہیں ہے، یہ بھی میں بتا دوں، نہیں سمجھے ہو؟ اور ان معنوں کا معنی کوئی برا نہیں ان ناموں کا، اور اگر کوئی یہ نام رکھے تو برا بھی نہیں، کیونکہ ہارون علیہ السلام کے بیٹوں کا غلام ہونا بھی کوئی بری بات تو نہیں نا، اور نہیں سمجھ رہی؟ میں اس لیے بول رہا ہوں کہ کہیں کوئی غلام شبیر یا غلام شبر نہ بیٹھا میرے گال نہ پہ جائے کہ ہارون علیہ السلام کے بیٹوں کا نام یہ تو مبارک ہے نا، تو ان کا غلام ہو جانا بھی کوئی بار، اور پھر شبیر کا معنی بھی اچھا ہے، تو یہ شبیر اور شبر یہ عبداللہ ابن سبا نے گھڑے اور پھر ان میں پھیلائے، تو وہ شبیر اور شبر ٹھہرے، اور پھر اسی طریقے سے سارے عقیدے، اور بلکہ عقیدے تو عقیدے، میں اب کیا کروں، مضمون بڑا ہی لمبا ہوتا چلا جا رہا ہے اور ہوتا جائے گا، مجھے شک پڑ رہا ہے کہ باقاعدہ ان کے جو مسائل ہیں وہ بھی یہودیوں سے ملتے جلتے ہیں، یعنی روزے کو اتنا لمبا کرنا کہ جب تارے نظر آئیں تو روزہ افطار ہونا، یہ بھی یہودیوں میں تھا، یہ بھی اسی پر عمل کرتے ہیں۔ اس طرح فجر کی اذان صبح کاذب کے وقت ہی دے دینی کہ ابھی سورج کے آثار ہوتے ہی نہیں، تارے بھرپور کھڑے ہوتے ہیں تو یہ اذان شروع کر دیتے ہیں، تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں وہ اس نے پیدا کی، اور ان میں یہ وسیع بھی بنایا کہ یہ وسیع تھے۔ تو اصل مقصد کیا تھا کہ مسلمانوں میں گروپنگ کے لیے، سمجھو نا، اب بھی یہ طریقے اختیار کی جا رہے ہیں، اب بھی امریکہ اور برطانیہ اور بھارت اور جو مخالف ہیں تمہارے، وہ پاکستان کو پارا پارا کرنے کے لیے افتراق اور انتشار پیدا کر رہے ہیں تاکہ یہ ملک تباہ ہو، اور کچھ شعوری طور پر اور کچھ لاشعوری طور پر اس کا بن جاتے ہیں اعلیٰ کار۔ میں یہ نہیں کہتا کہ شعوری طور پر سارے بنتے ہیں، لیکن بعض لاشعوری طور پر ہو جاتے ہیں کہ نہیں گویا ہم حق پر چل رہے ہیں، لیکن اس کی بیک پر جو اسٹریٹجی ہوتی ہے وہ ان کے علم میں نہیں ہوتی۔ تو اس عبداللہ ابن سبا نے مصر میں اچھا بھلا ایک، اور پھر کوفے میں اپنے ہمنوا بھیجے، مبلغ بنائے کہ یہ علی کا حق تھا، یہ مارا گیا ہے، اور حضرت عثمان کے خلاف پراپیگنڈا یہ شروع کر دی۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پیش گوئی فرما دی تھی، جس طرح حضرت امام حسین کی شہادت کی پیش گوئی کی ہوئی تھی نا حضور نے، مانتے ہو نا، سنتے رہتے ہو نا، لیکن یہ وضاحت نہیں کی تھی کہ تو کون سی تاریخ کو کون سی جگہ پر کس کے ہاتھ سے شہید ہوگا، یہ نہیں بتایا گیا تھا، البتہ یہ بتایا تھا کہ یہ میرا بیٹا شہید ہوگا۔ یہ سارا کچھ اشارات میں بتایا ہوا تھا۔ اس طرح میرے آقا نے دیگر چیزیں بھی مختلف انداز میں اشارات میں بتائی ہوئی تھی، حتیٰ کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، جس طرح میں نے کل سنایا، جب آپ باقاعدہ خلیفہ ہوئے اور سب نے بیعت کی، 12 سال آپ کا وقت خلافت ہے، تقریباً 70 سال تقریباً عمر تھی، تو 12 سال میں 6 سال بڑے آرام سے گزرے، فتوحات بھی ہوئی، لیکن اس کی طرف بھی اشارے ہوئے تھے اور چلتے رہے تھے۔ چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت بڑی مشہور حدیث میں آتی ہے کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قباء کے پاس ایک نخلستان تھا، اس نخلستان کے اندر ایک کنواں تھا، اس کنویں کو بیر عریس کہتے تھے اس زمانے میں، اب اس کو بیر خاتم کہا جاتا ہے۔ بیر عریس وہ میں نے 1972 میں دیکھا ہوا ہے، اب تمہیں نہیں نظر آئے گا، اب وہاں ایک چشمہ اور پانی ابل رہا ہے، جی وہ نجدیوں نے اس لیے بنایا تاکہ اس کا پانی کچھ نہ پیے اور کوئی اس کی تلاش ملے ہی نہ کہ کہاں گیا۔ تو کنواں میں نے دیکھا ہوا، اس کنویں کے ارد گرد نخلستان تھا رسول اللہ کے زمانے میں، اور 4 دیواری بھی تھی۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تو آپ چلتے چلتے مسجد قباء کی طرف آ گئے، پہلی مسجد اسلام کی مسجد قباء، مسجد نبوی دوسری ہے، یہ یاد رکھیے، مسجد قباء پہلی مسجد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ، وہ مسجد جو تقویٰ کی بنیاد پر تیار کی گئی، پہلے دن سے ہی وہ زیادہ اس کی مستحق ہے کہ تو اس کے اندر کھڑا ہو کر اے محبوب نماز پڑھے۔
اسی وجہ سے حجاج کرام ظاہرین کرام جو ہیں مسجد نبوی سے بعض اوقات فجر کی نماز پڑھ کر نکلتے ہیں اور وہاں جا کر 2 نفل ادا کرتے ہیں، تو سرکار دو عالم فرماتے ہیں جو ایسا کرے اس کو حج اور عمرے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ کتنا آسان حج اور عمرہ ہے، دیکھو حج کتنی تکلیف سے، تو فرمایا اس کو 2 نفل جا کر پڑھنے میں حج اور عمرے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ وہ مسجد قباء جو ہے اس کے پاس ہوتا تھا، تو وہاں 12 نخلستان حضور تشریف فرماتے، آپ ادھر گئے اور جا کر اس کنویں کے کنارے، کنویں میں پائے منڈیر بنی ہوئی ہوگی، آپ پاؤں لٹکا کر نہ اس کے اندر بیٹھ گئے۔ یہ اللہ ہی جانتا ہے آپ کس کیفیت میں تھے، کس حالت میں تھے، کس سوچ میں تھے، کس خیال میں تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ پر تو سارے علوم کے خزانے القاء کیے ہوئے تھے۔ کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر بعد ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے وضو کر کے، جی چاہا کہ رسول اللہ کے پاس حاضر ہوں، تو رسول اللہ عاشق رسول تھے، رسول اللہ کے عاشق تھے ابو ہریرہ عاشق رسول تھے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ کو ایک دن خود کہا کہ ابو ہریرہ تم ہر وقت میرے پاس بیٹھے رہتے ہو، کیا وجہ ہے؟ اس کہ یا رسول اللہ محبت ہی بڑی شدید ہے، جدا ہو نہیں سکتا۔ تو آپ نے فرمایا ذر حبن تزدد حبن، تھوڑا سا وقفے کے ساتھ ملا کر محبت بڑھتی ہے۔ میرے اکثر شاگرد اس پر عمل کرتے ہیں، مرید بھی اس پر عمل کرتے ہیں، لیکن تھوڑے سے وقفے کے بعد نہیں، کئی تو بہت بڑے وقفے کے بعد ملتے ہیں تاکہ محبت بڑھتی رہے۔ بہرحال تو آپ نے کہا ذر حبن تزدد حبن، وہ ابو ہریرہ بڑا عشق تھا رسول اللہ کے ساتھ، میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں۔ تو ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے وضو کیا، رسول اللہ کی تلاش میں نکلا، پتہ نہ چلے کہ رسول اللہ کدھر گئے ہیں۔ آخر خوشبو نے رہنمائی کی، خوشبو نے رہنمائی کی اور میں چلا، کیونکہ ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں، اس سمت چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تلاش کرنا ہمارے لیے مشکل نہیں ہوتا تھا، کیونکہ ہم جدھر سے حضور گزرتے تھے ادھر سے خوشبو کی لپٹیں آیا کرتے تھے، تو ہم اس خوشبو کے پیچھے پیچھے چلتے جاتے تھے اور آپ تک پہنچ جاتے تھے۔ تو ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں اس خوشبو کے پیچھے چلا اور پہنچ گیا میں بھی قباء کے پاس۔ پتہ چلا کہ خوشبو کی لپٹیں اس نخلستان سے آ رہی ہیں۔ خیر میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اجازت کے ساتھ حاضری دی، تو آپ نے پوچھا ابو ہریرہ تم کیسے؟ عرض کہ یا رسول اللہ میں آپ کی تلاش میں نکلا تھا، آپ کی زیارت کی غرض سے، اور یہاں تک میں آ پہنچا ہوں۔ آپ نے فرمایا اچھا تم دروازے پر کھڑے ہو جاؤ، نخلستان کے دروازے پر، اور جو آئے اس کو براہ راست نہ آنے دینا، میری اجازت کے ساتھ آنے دینا۔ چنانچہ میں دروازے پر کھڑا ہو گیا، سب سے پہلے ابو بکر صدیق آئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے میں نے آ کر عرض کی، آپ نے فرمایا جاؤ اس کو آنے کی اجازت دو اور ساتھ اس کو جنت کی بشارت دو۔ چنانچہ ابو بکر صدیق کو میں گیا اور میں نے ان کو اجازت بھی دی اور ساتھ جنت کی بشارت بھی دی۔ وہ بھی آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیں جانب اسی طرح پاؤں لٹکا کر سنت رسول کے مطابق بیٹھ گئے، کیونکہ ان کو بڑا شوق تھا۔ اگرچہ یہ سنتیں مؤکدہ نہیں تھیں، لیکن صحابہ کرام کا ذوق تھا کہ جس طرح حضور کرتے ہیں اسی طرح کریں۔ حتیٰ کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حج کے لیے جاتے ہیں نا، تو رسول اللہ اپنی زندگی میں جس جگہ ٹھہرے تھے نا اتفاق سے رات، وہ وہیں ٹھہرتے ہوئے جاتے تھے، اسی راستے پر جا کر۔ اگر وقت باقی بھی ہوتا تو کہتے ٹھہر جاؤ، یہاں رسول اللہ ٹھہرے ہیں اس درخت کے نیچے اس جگہ فلاں منزل پر۔ اور ابتدا میں راستہ بھی وہی ہوتا تھا، ایسے سینکڑوں سال پہلے، اب جو ہے شارٹ کٹ بننے لگے۔ بہرحال تو ابو
ابو بکر صدیق جب بیٹھ گئے تو تھوڑی دیر بعد میں دروازے پر چلا گیا، ابو بکر تھوڑی دیر بعد عمر آ گئے. اب دیکھو کیسی ترتیب کہنے. تھوڑی دیر بعد عمر آ گئے، میں نے آ کر اجازت لی. آپ نے فرمایا جاؤ ان کو اجازت دو اور ان کو بھی جنت کی بشارت دو. وہ آئے اور حضور کے بائیں جانب بیٹھ گئے اور انہوں نے بھی پاؤں اس طرح لٹکا لی. تھوڑی دیر بعد میں پھر واپس آیا، میں نے کہا یا رسول اللہ عثمان آئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ان کو بھی اجازت دو اور جنت کی بشارت دو اور اس کے ساتھ ایک مصیبت کی خبر بھی دو جو اس پر آنے والی ہے. چنانچہ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے اس وقت جا کر ان کو جنت کی بشارت بھی دی اور یہ بھی بتایا کہ آپ نے ایک مصیبت کا بھی اشارہ فرمایا جو تجھ پر آنے والی ہے اور صبر و ہمت کا راہ دکھایا. خیر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آئے اور عمر کے ساتھ آگے بیٹھ گئے. ابو ہریرہ کہتے ہیں میں دروازے پر چلا گیا لیکن میری بڑی خواہش تھی کہ کاش میرا بھائی، آپ کا ایک بھائی تھا، میرا بھائی جو گھر میں وضو کر رہا تھا تو وہ آ جاتا. آج دریائے رحمت موجیں مار رہا ہے، کاش وہ بھی پہنچ جاتا تو میں پوچھتا اور آپ کہتے جاؤ اس کو جنت کی بشارت دو. لیکن وہ نہ آیا. تھوڑی دیر سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، اس کے بعد پتہ نہیں کیا گفتگو ہوئی. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم باتیں فرماتے رہے ان کے ساتھ اور آپ کے انگلی میں مور شریف تھی، خاتم، عربی میں خاتم کہتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مور کو ہلاتے رہے اس طرح عادتاً. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی جو تھی چاندی کی تھی اور اس میں نگینے میں محمد رسول اللہ کا انداز تھا. اوپر اللہ تھا، درمیان میں رسول، نیچے محمد. یہ آپ نے ادب کے لیے اللہ کے نام کو اوپر رکھا. تو وہ مور شریف، مور کا زمانہ بھی اس زمانے میں اس سے کام لیا جاتا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ہاتھ میں تھوڑا تھوڑا اس طرح ہلا رہے تھے. خیر وہاں سے پھر اٹھ گئے، تشریف لے گئے. یہ واقعہ تھا، گزر گیا. جب حضرت عثمان کا دور آیا اور وہ مور، وہ انگوٹھی رسول اللہ سے ابو بکر صدیق کے پاس آئی، ان سے پھر فاروق اعظم کے پاس آئی، ان کے بعد پھر عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی. وہ انگوٹھی کیا تھی؟ وہ خاتم سلیمانی تھی. خاتم سلیمانی شاید آپ کو سمجھ آئے یا نہ. کہتے ہیں سلیمان علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک انگوٹھی دی ہوئی تھی جس میں اسم اعظم کندہ تھا اور اس کی طاقت سے آپ جنات پر، وحوش و طیور پر حکومت کرتے تھے. ایک مرتبہ، پھر علیحدہ کہانی، بڑی لمبی بات ہو جائے گی. تو ایک مرتبہ وہ کسی جن نے چوری کر لی تھی اور ایک مرتبہ آپ سے ملک چھن بھی گیا تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت بالغہ کے تحت وہ آپ کو واپس لوٹائی اور حکومت بحال ہوئی. وہ کسی وقت پھر صحیح. تو میں سمجھتا ہوں یہ بھی خاتم سلیمانی تھی. 6 سال تک رہی. ایک دن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماضی کی یاد تازہ کرنے کے لیے، کیونکہ آپ جانتے ہیں نا کہ بچھڑے دوست، پیارے دوست زندگی کی اداس راتوں میں باوفا دوست یاد آتے ہیں. تو آپ پرانی یادوں کو دل میں سموئے، تصور میں لیے، اسی دخلستان میں آ گئے. 6 سال گزرے تھے. اچانک ایک دن اور اس بیر عریس کے پاس بیٹھ کر اسی طرح پاؤں لٹکا کر بیتے ہوئے دنوں کو یاد کرنے لگے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور کیسا پیارا دور تھا، کیسے ابو بکر کا زمانہ تھا، عمر کا زمانہ تھا. تو وہ سوچنے لگے بیتے ہوئے دنوں کو، اور اسی طرح وہ انگوٹھی کو بھی اپنے ہاتھ میں سنت رسول کی طرح پھرا رہے تھے. بے خبری میں، بے خیالی میں سنت کی ادائیگی اسی طرح. یہ ذوق کی بات ہوتی ہے.
حضرت عثمان کو تو یہ بہت ہی زیادہ ذوق تھا. میں کیا بتاؤں یارو, مجھے ایک اور روایت یاد آ رہی, بڑی مشہور روایت ہے, اس سے آپ کو فائدہ بھی ہوگا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے وضو فرمایا اور وضو فرمانے کے بعد اٹھ کر کھڑے ہوئے, اور کوئی 2-4 ساتھی جو تھے غالباً اپنی خلافت کے زمانے میں, تو ان کی دیکھ کی طرف دیکھ کر مسکرائے, اس طرح کر مسکرائے. بات تو کوئی ہوئی نہیں تھی, وجہ بظاہر کوئی نہیں تھی, تو مسکرائے. وہ حیرت سے دیکھنے لگے, پتہ نہیں کیوں آپ مسکرا رہے ہیں. آپ نے فرمایا تم مجھ سے پوچھتے کیوں نہیں کہ میں کیوں مسکرایا ہوں. سن رہے ہو, آپ نے فرمایا تم مجھ سے پوچھتے کیوں نہیں کیوں میں کیوں مسکرا رہا ہوں. انہوں نے کہا یا حضرت آپ بتائیں آپ کیوں مسکرا رہے ہیں. فرمایا میں اس لیے مسکرا رہا ہوں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح وضو فرمایا اور آپ کھڑے ہو کر مسکرانے لگے, اور ہم نے حیرت سے دیکھا کہ آپ پتہ نہیں کیوں مسکرا رہے, تو آپ نے فرمایا یار تم مجھ سے پوچھتے ہی کیوں نہیں کہ میں کیوں مسکرایا تم مجھ سے پوچھتے ہی کیوں نہیں میں مسکرایا کیوں. تو ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں مسکرائے ہیں. تو آپ نے فرمایا میں اس لیے مسکرایا ہوں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے الہام کیا ہے, وحی فرمائی ہے کہ جو بندہ وضو کرتا ہے اور وضو کے بعد پڑھتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ, اس کے سارے گناہ یوں جھڑ جاتے ہیں جس طرح موسم خزاں میں درخت کے پتے جھڑتے ہیں. تو میں اس اللہ کے کرم کی بات کو سن کر مسکرا رہا ہوں. میں بتانے کا مقصد کیا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنت رسول کا اتنا عشق تھا کہ وہ حدیث ویسے بھی بیان کر سکتے تھے کہ نہیں بھائی, وہ ویسے بیان کرتے کہ دوستو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ وضو کرے تو اس کے گناہ سارے کے سارے اعضاء کے جھڑ جاتے ہیں. لیکن بیان ہی کھڑا ہونا, مسکرانا اور مسکرا کر پھر کہنا پوچھتے کیوں نہیں ہو, پھر اسی طرح بتانا, یہ سنت سے ان کا عشق ظاہر ہو رہا ہے. تو وہ اپنی انگوٹھی اس طرح ہلا رہے تھے کہ اچانک انگوٹھی گر گئی, جی کنویں میں گر گئی, اور پھر اس کنویں کا سارا پانی نکالا گیا, اس کے اندر جو مٹی کیچڑ تھا وہ سب نکالا گیا, لیکن اس انگوٹھی کو نہ ملنا تھا اور نہ ملی. اس سے وقت سے اس کا نام بیر خاتم پڑ گیا, انگوٹھی والا کنواں. پہلے اس کو بیر عریس کہتے تھے, اب اس کا نام ہوگا بیر خاتم. تو 6 سال کے بعد حالات بدلنے شروع ہو گئے. اس کی وجہ کیا تھی؟ مورخین نے, محدثین نے مختلف وجوہات بیان کی ہیں, اور وہ ساری وجہیں اپنی اپنی جگہ درست ہیں. میں آج ہی یہ کتاب پڑھی ہے اتفاق سے, اس کی 10-15 جلدیں ہیں. یہ معین الدین ندوی, سید معین الدین ندوی نے لکھی ہے. وہ ساری کتابوں سے لے کر پرانی تاریخ کتابوں سے یہ 10-15, اس میں صرف 4 اتنے بڑے کے اندر صرف 4 خلفاء کا ذکر ہے, باقی صحابہ کا اور سارے صحابہ کے بارے میں لکھی ہے. سیر الصحابہ اس کا نام ہے. سارے صحابہ کی سیرتیں جتنے زیادہ ان کے علم میں آئے ہیں. تو انہوں نے لکھا ہے کہ اصل بات بنیادی طور پر یہ بھی تھی کہ زمانے کے حالات بدل رہے تھے. رسول اللہ کا زمانہ, صدیق اکبر کا زمانہ اور درجہ افضل عمر فاروق کا زمانہ. اب دولت جو تھی نا, دولتیں دنیا کے خزانے سمٹ کر مدینے میں اور مسلمانوں کے پاس جمع ہو رہے تھے. اور وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حدیث میں آتا ہے, صحابہ کو فرمایا کہ میرے صحابہ مجھ کو تمہارے بارے میں فقر و فاقہ کا ڈر نہیں کہ میرے بعد میری امت فقیری اور غربت میں اسیر ہو جائے گی. یہ ویسے ہی ہے, غریب ہے مسلمان, یہ غربت کا تدارک کرتے پھرتے ہیں, نواز شریف اور عمران خان اور سارے.
رسول اللہ فرماتے ہیں اے میری امت مجھے تمہارے بارے میں فقر و فاقہ کا ڈر نہیں ہے. وہ مسلمان غریب کیسے ہو سکتا ہے جس کے آقا اور رسول نے 3 مہینے تک جس کے گھر میں چولہا نہ جلا ہو, تو وہ مسلمان اپنے آپ کو غریب کیسے قرار دے سکتا ہے جو صبح بھی کھاتا ہو اور شام بھی کھاتا ہو؟ کبھی یہ بھی سوچا سارے غریبان کو امیر کرنے کا تلے ہے جی. حالانکہ حالت یہ ہے کہ غریب بھی اسی طرح ریٹ لگا رہا ہے. اگر بجلی کا ریٹ بڑھ رہا ہے تو مٹی کی ریڑھیوں کا ریٹ نہیں بڑھ رہا. کیا ریت کی ریڑھی 300 کی نہیں ہو گئی؟ جبکہ میں نے ابتدا میں جب تعمیرات شروع کی تو میں نے 10-12 روپے کی سیمنٹ کی بوری لگائی ہوئی ہے لے کر, 10-12 روپے کی سیمنٹ کی بوری, اور اب 300 روپے میں ریت کی ریڑھی. تو غریب بھی اسی طرح ریٹ بڑھا رہا ہے. غریب دے کوئی دماغ کو نہیں. میرا مطلب ہے کہ ایسے ہی فرضی طور پر کہانیاں. میں یہ نہیں کہنا کوئی غریبوں کا دشمن ہوں. میرا مطلب یہ ہے کہ یہ فیشنی غریب ہیں, یہ فیشنی امیر ہیں. نہ امیر اللہ کا فرما بردار رہ گیا, نہ غریب اللہ کا فرما بردار رہ گیا. اصل تو بات فرما برداری کی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس بات زور نہیں دیا کہ خوب دولت بنانے کی کوشش کرو. کسی حدیث میں آیا سارے لگے ہوئے بغیر ثبوت کے, لگے ہوئے ہو کہ نہیں میرے سمیت بنانے پر, مال بنانے پر. جس کی حضور نے تاکید کی ہے اس کی تو تیاری نہیں. بہرحال یہ ایک علیحدہ مضمون ہے. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ حضرت حضور پاک نے مجھے اپنی امت کے بارے میں فقر و فاقہ کا ڈر نہیں کہ میری امت بھوکی مار جیسی. مجھے اپنی امت کے بارے میں دولت دنیا کا ڈر ہے کہ دولت دنیا تمہاری طرف چاروں طرف سے آئے گی اور تم دولت دنیا کی ہرس میں گرفتار ہو کر ایک دوسرے کے گلے کاٹو گے. تو سچ یہ ہے. اور حضرت عمر کے زمانے میں آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت عمر کے زمانے میں مسجد نبوی میں مال غنیمت اتنی کثرت سے آیا کہ آپ رو پڑے. کس نے کہا حضرت رو کیوں رہے ہیں؟ یہ کوئی رونے کا وقت ہے. فارس کے خزانے امڑ آئے. فرمایا میں رویا اس وجہ سے ہوں کہ یہ جس جگہ گئی وہاں بربادیاں لے کر گئی. یہ دولت دنیا جہاں جاتی ہے بربادیاں لے کر جاتی ہے. کیوں؟ دولت کی وجہ سے ہرس بڑھتی ہے, دولت کی وجہ سے حسد بڑھتا ہے, دولت کی وجہ سے لڑائیاں ہوتی ہیں, دولت کی وجہ سے قتل ہوتے ہیں. اور آج جتنے حسد بوز کینے ہیں اور اس دنیا کی خاطر یہ نا, یا زار کی خاطر, یا زمین کی خاطر, یا زان کی خاطر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا حضرت عمر رو پڑے تھے. اب اور پھر حضرت عمر نے لاکھوں روپے وظیفے مقرر کیے تھے اور اتنی دولت کی کثرت اب ہو گئی تھی لاکھوں کی تعداد میں, لاکھوں روپے دینار درہم, اتنے خزانے مال غنیمت میں آئے. یہ بھی امتحان کا ہے دنیا میں, اللہ تعالیٰ نے امتحان کا بنایا. اور وہ جو حضور کا ایک قول تھا وہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ ابو ہریرہ 3 دن بھوکے رہتے تھے. فرمایا میرے صحابہ یہ دن ایسے نہیں رہیں گے, یعنی حوصلہ کرو اے اصحاب صفہ, یہ دن ایسے نہیں رہیں گے. وہ دن بھی آئے گا جب تمہیں مدینے میں کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ملے گا. سنیے کبھی یہ روایت آپ سنیے. وہ بھی دن آئے گا جب تمہیں مدینے میں زکوٰۃ لینے والا نہیں ملے گا. اور وہ عمر کے زمانے میں آ گیا وقت. حضرت عمر کے زمانے میں وہ وقت آ گیا تھا کہ زکوٰۃ لے کر پھرتے تھے تو وہ کہتا تھا مجھ کو زکوٰۃ نہیں لگتی, میں خود صاحب نصاب ہوں. سمجھا رہی, میں خود صاحب نصاب ہوں. تو اصل بات یہ تھی کہ اب مزاج صحابہ پرانے آہستہ آہستہ وفات پا رہے تھے. جو باقی تھے ان کی تعداد کم ہو رہی تھی, نوجوان آگے آگے آ رہے تھے, نو مسلم بھی زیادہ ہونے لگے تھے, اور حکومت دور دور تک, کہیں خراسان آذربائیجان تک, اور جناب مراکش تک, اور ادھر خراسان تک, اور ادھر کابل تک پہنچ رہی تھی. تو اس وجہ سے جب وسیع مملکت ہوتی ہے, نو مسلموں کی کثرت ہوتی ہے, طرح طرح کے خیالات, ڈھب ڈھب کی بولیاں, طرح طرح کے مزاج, فتنہ گروں کو فتنے کے بڑے مواقع. آج دیکھو جو چاہے اپنی پارٹی بنا لے, ہر ایک کو بندے مل جائیں گے. سمجھا گیا نا. تو یہ بھی راز معین الدین ندوی نے یہ لکھا ہے. اس کے علاوہ بھی راز تھے. یہ راز بھی تھا کہ وہ انگوٹھی جو خاتم سلیمانی تھی اللہ تعالیٰ کی تقدیر تھی, وہ آپ کے ہاں سے گر پڑی.
پتہ نہیں اس میں کیا تاثیر تھی کہ وہ شیرازہ جو تھا بکھرنے لگا. 6 سال بڑے آرام سے گزرے، بلکہ لوگ شکر کا کلمہ پڑھتے تھے، کیونکہ حضرت عمر کی سختی سے لوگوں کی جان ناک میں آئی ہوئی تھی. انہوں نے کہا شکر ہوا کہ یہ معاف کرنے والا خلیفہ ملا کہ ہر ایک پر مہربانی کرتے ہیں، غلطی کرو معافی مانگو، چلو چھوڑو. ہاں جی، در گزر کیا ہمارا جی حاکم بدلو، گئے 10 بندے، گورنر بدلوا لیا، جنہیں چاہے استعفیٰ دلوا لیا. کیوں جی؟ ہاں، مصر والے مدینے آتے، ہمارا حاکم ٹھیک جی نہیں، آپ ہمارا حاکم بدل دیں. آپ کہتے چلو میاں بدل دیتے، جو تم چاہو اس کو لگا دیتے. ان طبیعت میں نرمی شفقت، تو یہ نرمی اور شفقت بھی اچھی ہوتی ہے، لیکن ایک حد تک. مجھے خود اس کا تجربہ ہے، میں پرنسپل رہا ہوں کہ 1.5 سال تک میں بڑا نرم ہوں، اور میں ایسا تھا، میں کوئی دعویٰ نہیں، میرے دور میں اگر کسی نے اس دور میں پڑھا ہو میرے پاس کالج میں تو وہ گواہی دے گا کہ میں نے دروازے پر نوکر کو پی این کو ہٹا دیا تھا، اور میں نے کہا تھا دروازہ پرنسپل کا کھلا رکھو. میں نے عمر کا دور جو پڑھا تھا، میں تاریخ اسلام سے جو واقف تھا، میں نے دروازے پر نہ کھڑے ہوا کرو اور دروازہ کھلا رکھا کرو، تاکہ کوئی بھی اسٹوڈنٹ جو ہے اپنا کوئی بھی مسئلہ لے کر براہ راست جب چاہے مجھے آ کر ملے. اور مجھے کیا ضرورت ہے میں جھوٹا حلف اٹھاؤں؟ میں حلف اٹھا سکتا ہوں کہ میں نے اپنے پرنسپل شپ کے دور میں کسی کا کوئی جائز کام، چاہے وہ میرا دشمن ہو، چاہے میرا دوست ہو، چاہے وہ باہر کا بندہ ہو، چاہے کالج کا بندہ ہو، نوکر ہو، پی این ہو، پروفیسر ہو، میں نے کسی کا بھی جائز کام روکا نہیں، جائز کام نہیں روکا، اور کسی کا ناجائز کام نہیں کیا جتنا عرصہ میں رہا. اس کا نتیجہ یہ تھا کہ طلباء میں بڑا محبوب تھا، چھوٹے نوکر بہت پسند کرتے تھے، لیکن پروفیسروں کو بڑی مصیبت تھی. وہ اس لیے کہ میں نہ پیریڈ چھوڑتا تھا اور نہ چھوڑنے دیتا تھا. نہیں سمجھے؟ اب یہ اصول کی بات تو ہے. اب ان وجوہات کی بنیاد پر پرنسپل کی حیثیت سے مجھے دل کی اوپر سے نہیں، دل کی گہرائیوں میں کہتے تھے کہ چنگے پھنسے ہیں. آپ بھی اس کے حالات دیکھ لو دیپال پور کالج کے، سن لینا کسی سے کہ بعد میں جو ہوئے. تو میرا مطلب یہ کہ نوکر آپ کو آج بھی بتائیں گے کہ اس کالج میں 30 سال 25-35 سال جو ہوگے، اس کے اندر حافظ منظور صاحب سے بہتر پرنسپل نہیں آیا. نوکر یہ کہیں گے، اسٹوڈنٹ بھی یہ کہیں گے، لیکن پروفیسر نہیں کہیں گے، کیونکہ ان کو پیٹ لینا پڑتا تھا. اگر پیٹ نہیں لیتے تھے تو میں خود ان کے پیٹ میں چلا جاتا تھا. یعنی اور نرم تھا. یہ بھی نہیں کہ کسی پروفیسر کے بارے میں صرف خود چلا جاتا تھا، وہ شرمندہ ہوتا تھا، پھر دوسرے دن آتا پتہ چلتا ہے اسی وقت دیر سے آتا، میں اندر کھڑا ہوتا، شرمندہ ہوتا. تو مجبور ہو گئے. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ویسے میں نرمی کرتا تھا، اگر بوجھ ہوتا تو دوستوں پر ڈالتا تھا، جو اینٹی زن رکھتا اس پر بوجھ نہیں ڈالتا. مثلا کوئی زائد پیڑ لگانا ہے نا، تو جو میرے فیور میں دوست تھے ان پر لگا دیتا تھا، اور جو مخالف تھا اس پر نہیں لگاتا تھا. اس وجہ سے سکندر وٹو صاحب جس وقت گجرے کے پرنسپل ہیں، وہ کہا کرتے تھے کہ حافظ صاحب آپ کے دوست کی بجائے آپ کا دشمن ہونا چاہیے، اس میں زیادہ فائدہ ہے. آپ کا دوست بننے کی بجائے آپ کا دشمن ہونے میں بڑا فائدہ ہے. میں نے کہا وہ کیوں؟ کہ آپ سارا بوجھ دوستوں پر ڈالتے ہیں. میں نے کہا یار اس لیے کہتا ہوں کہ میں نے شیخ صاحب جی کا وہ مقولہ پڑھا ہے کہ جب تجھ پر مصیبت آئے، جب تجھ کو ضرورت پڑے نا، تو خانہ دوست بروب و در دشمن مغوب. شیخ صاحب جی پڑھا ہوا ہے نا میں نے. وہ فرماتے ہیں کہ جب تجھ کو ضرورت پڑے نا تو دوستوں کے گھر میں جھاڑو دے دے، لیکن دشمن کا دروازہ نہ ناک کر، اس کو نہ کھٹکھٹا، اس پر دستک نہ دے، دوستوں کے گھر میں جھاڑو دے دے. مطلب کہ دوستوں پر بوجھ ڈال، مخالف پر نہ بوجھ ڈال کہ وہ باتیں بنائے گا اور کام بھی نہیں آئے گا. اس وجہ سے میں کہتا ہوں کہ جو یار میرے اینٹی زین 2-4 بندے رکھتے ہیں، میں ان کو کیا تکلیف دوں، چلو یہ خوش رہیں، 4 دن زندگی گزر جائیں گے. تو اس طرح کی اللہ تعالیٰ نے تربیت دی تھی. لیکن جب میں آخری دن تھے نا میری پرنسپل شپ کے، اب یہ بھی میں حلفاً کہتا ہوں کہ میں نے زور کی نماز کو لیٹ ہو گیا میں، تو میں نے صفدر شاہ کے باپ جیون شاہ کے وہاں کہا تھا اڈے کے پاس،
تو میں نے ان کے گھر جا کر نماز دیر سے جلدی پڑھی، لیٹ ہو گیا نا کام کاج میں، کیونکہ میں سب سے بعد میں کالج سے نکلتا تھا، تو وہاں جا کر میں نے اپنے آپ کو اتنا تھکا ہوا اور چور پایا کہ میں نے زور کی نماز پڑھ کر دعا کی کہ مولا کریم ابھی تو میرے 3-4 سال سروس کے رہتے ہیں، تو میں تو اس وقت تک تباہ ہو جاؤں گا اتنی سخت ڈیوٹی دے دے کر کہ میں صبح 7:30 بجے آتا ہوں، 8 بجے اگر اسکول لگتا ہے تو 4 بجے وہاں سے نکل کر آتا ہوں، سب جب چلے جاتے ہیں، کسی کو زائد بوجھ نہیں ڈالتا اور اپنی جان پر اتنا بوجھ. تو میں نے دعا کی کہ یا اللہ کرم فرما اور کوئی پرنسپل بھیج. تو جس طرح حضرت علی مرتضیٰ نے دعا کی تھی نا آخری وقت میں، رسول اللہ خواب میں ملے، عرض کیا یا اے مولا یا رسول اللہ مجھ کو آپ کی امت کے ہاتھوں بڑی تکلیف پہنچی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی دعا کر ہاتھ اٹھا اور دعا کر میں آمین کہتا ہوں. آپ نے دعا کی اے اللہ مجھ کو ان لوگوں سے اچھے دوست اور ساتھی عطا فرما اور مجھ کو اور ان کو مجھ سے برا حکمران دے. نہیں سمجھے؟ یا اللہ مجھ کو جو میرے ارد گرد ہیں ان کی بنسبت اچھے دوست اور ساتھی عطا فرما اور ان کو میری بنسبت مجھ سے بدتر حاکم دے. یہ آپ کی عاجزی بھی تھی کہ آپ تو بہترین حاکم تھے، لیکن دکھ اٹھانے کے لحاظ سے آپ نے کہا کہ ان کو ایسا بندہ دے جو ان کو سیدھا کرنے والا ہو، نرمی اور رحم کرنے والا نہ ہو ان کو، کیونکہ میں ان پر رحم کرتا ہوں، ان کا غم کھاتا ہوں، ان کو درست کرنے کی کوشش کرتا ہوں. آپ نے فرمایا آمین، رسول اللہ نے فرمایا آمین. اور پھر کیا ہوا کہ رسول اللہ کہ یہ پیارے بھائی صحابی داماد علی مرتضیٰ شیر خدا مشکل کشا کرم اللہ وجہ کریم شہید ہو گئے 1-2 دن بعد. اور کن سے جا ملے؟ عثمان سے، عمر سے، ابو بکر سے، محمد مصطفیٰ سے صلی اللہ علیہ وسلم. اور ان کو کون ملے؟ امیر معاویہ اور پھر اس کے بعد یزید. اور امیر معاویہ حضرت علی مرتضیٰ کے صحابی رسول تھے، لیکن آپ ڈنڈے کے ساتھ بھی سیدھا کر لیتے تھے بندے کو اور چندے کے ساتھ بھی سیدھا کر لیتے تھے. نہیں سمجھ آئی؟ اسی وجہ سے ہم خلفائے راشدین میں ان 4 کو گنتے ہیں. امیر معاویہ کو صحابی رسول کہتے ہیں، لیکن اس پائے کا نہیں سمجھتے جس پائے کے یہ خلفائے راشدین تھے. سمجھ آ گئی؟ تو حضرت امیر معاویہ نے پھر ان پر 19 سال حکومت کی. حضرت علی مرتضیٰ کی وفات کے بعد، شہادت کے بعد، اور آپ نے بڑی شاندار حکومت کی ہے، یہ بھی میں بتا دوں. اور رومیوں کے پرخچے اڑا دیے، پہلی بیڑے تیار کی، تو ان کے ذکر میں آئے گی بہرحال. اور پھر ان کے بعد یزید جیسا حکمران آیا، پھر یزید کے بعد مروان بن حکم اور عبد الملک بن مروان، اور ایسے آئے کہ جنہوں نے ایسی کی تیسی پھیر دی امت الناس کی. تو میرا مطلب یہ ہے کہ آپ کی دعا قبول ہوئی. بہرحال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہو رہا تھا کہ وہ جب انگوٹھی گئی ہاتھ سے، طرح طرح کے فتنے شروع میں. عبداللہ ابن سبا کا فتنہ تھا جس نے مصر میں اور کوفہ میں، بصرہ میں اپنے گماشتے بھیج کر ایک اچھی بھلی جمعیت بنا لی 2-4-5 ہزار کی، اور چٹھیاں پر چٹھیاں کہ ہمارے حاکم برے ہیں، یہ ہیں وہ ہیں. حضرت عثمان کہتے کہ اچھا وہاں کعبہ حج کے موقع پر وہ بھی آئیں گے، تمہارے گورنر حکمران، اور تم بھی آنا آمنے سامنے، تم مجھے بتانا ان کی شکایتیں تاکہ ان کو قرار واقعی سزا دی جائے. وہاں نہ آتے کیونکہ ان کا مقصد ہی سازش تھا، مقصد مسلمانوں کو لڑانا اور حضرت علی کے فیور میں باتیں کرنا تاکہ آپس میں غلط فہمیاں پیدا ہوں. نہیں سمجھ آئی؟ اور ایک کی تعریف جو بندہ کرتا رہے، دوسرے حالانکہ آپس میں وہ بھائی بھائی. مثلا میں ایک مثال دیتا ہوں، مثلا قبلہ صاحب زادہ صاحب کے پاس جا کر میرے بارے میں اینٹی باتیں کرتے رہے
یا ان کے میرے پاس اگر ان کے بارے میں انڈیا کی باتیں کرتے ہیں تو وہ غلط فہمیاں جنم لینے لگتی ہیں بعض کا. یعنی یہ فتنہ پرور لوگوں کا یہ طریقہ ہوتا ہے. کبھی تعریف کے اندر مذمت چھپی ہوتی ہے, کبھی مذمت میں تعریف چھپی ہوتی ہے. دنیا داروں کے یہ سٹائل ہوتے ہیں. اب میں کیا اس کی تفصیل میں جاؤں. بہرحال تو حضرت کو اس طرح انہوں نے پریشان کرنا شروع کیا ہوا تھا, اور اصل میں چاہتے تھے کہ مسلمان آپس میں ٹکرائیں. چنانچہ میرے دوستو وہ 6 سال اسی طرح آپ کے گزرے, بڑی مشکلات میں. اگرچہ فتوحات بھی ہوئی, بہت کچھ ہوا, لیکن وہ جو ہونی تھی وہ ہو کر رہی. حتیٰ کہ یہ لوگ مدینے پہنچ گئے اور قصر خلافت کو گھیرا ڈال لیا. مگر آپ کی وہ علم اور وہ نرمی طبیعت کی وہ برقرار تھی. مطالبے کیا تھے کہ یا تو خلافت سے دستبردار ہو جاؤ, علی کو دے دو. نہیں سمجھے؟ یہ ہوتی لڑانے کا طریقہ. گویا شو کرنا کہ ہم تو آپ کی فیور کر رہے ہیں. گروپنگ کے لیے بندہ کھڑا کر لیتے ہیں. نہیں سمجھ آئی؟ بندہ کھڑا کر لو نا. اب وہ بیچارہ لاکھ کہتا پھر کہ میں تو نہیں چاہتا, میں تو راضی ہوں. سننے والے خواہ مخواہ سنیں گے, یہ اس کا نام دے رہے ہیں, اس کی تعریفیں کر رہے ہیں, میرے خلاف باتیں کر رہے ہیں, تو کہیں یہ ان کے ساتھی ہیں شاید. سمجھ آ رہی نا؟ اب حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم ان کو گھاس نہیں ڈالتے تھے, مگر یہ ان کے بارے میں طرح طرح کے عقیدے پھیلانے والے لوگ. اور اس طرح بہرحال قصر خلافت کو انہوں نے گھیرا ڈال لیا, اور مطالبہ کیا تھا کہ آپ وہ قمیص اتار دیں, یعنی دستبردار ہو جائیں, وہ استعفیٰ دے دیں خلافت سے, خود ہی علیحدہ ہو جائیں, اور ہم علی مرتضیٰ کو کرم اللہ وجہ کریم کو بناتے ہیں سربراہ. حالانکہ حضرت علی مرتضیٰ کی یہ خواہش نہیں تھی. چنانچہ آپ سنیں گے آگے چل کر. اور یا پھر یہ ہے کہ ہم آپ کا قصہ تمام کرتے ہیں. اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مغیرہ بن شعبہ آئے, صحابی رسول. اس وقت اسلامی لشکر مختلف علاقوں میں فتوحات میں مشغول تھے, اور مدینے میں تھا تو صحیح. بن شعبہ سے انہوں نے عرض کیا کہ حضور یا تو پھر آپ ان کا مطالبہ مان لیں, یا ہمیں اجازت دیں کہ ہم ان سے لڑیں. جیسے بھی ہو انشاءاللہ. ہم رسول اللہ کے صحابہ ہیں, تھوڑے ہیں تو کیا, آپ کے غلام بھی کافی سارے ہیں, تاکہ ہم ان کو ہٹائیں. حضرت علی مرتضیٰ نے بھی آپ سے ملاقات کی, آپ سے باتیں ہوئیں. یا تو ہمیں ان کا مقابلہ کرنے کی اجازت دیں, یا پھر آپ ان کا مطالبہ مان لیں, یا پھر کم از کم یوں کریں کہ آپ حرم شریف میں چلے جائیں خفیہ راستے سے, کیونکہ مکہ جو ہے دارالامن ہے. حرم مکہ میں کسی کو ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من دخلہ کان آمنا. اس لیے حضرت امام حسین بھی مدینہ سے مکہ گئے تھے. وہ تو پھر کوفہ والوں کی عرضیوں میں آ گئے نا, ان کی چٹھیوں پر. تو مکہ دارالامن ہے, آپ وہاں چلے جائیں. تو آپ نے فرمایا کہ مغیرہ بات یہ ہے کہ تمہیں پتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ایک قریش میں ایسا شخص ہوگا جس کی وجہ سے مکے کی حرمت اٹھ جائے گی. وہ شخص میں نہیں بننا چاہتا. یہ بات حضرت امام حسین نے بھی کہی تھی. جب عبداللہ ابن عباس وغیرہ ہم نے ان کو کہا نا تھا کہ آپ یہیں رہیں, مکے میں ہی رہیں, تو حضرت امام حسین نے جو جواب دی تھی ان میں یہ روایت بھی بیان کی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مکہ میں ایک قریش میں سے ایک شخص ہوگا جس کی وجہ سے مکہ کی حرمت اٹھ جائے گی. مطلب کیا کہ مکہ کے اندر لڑائی فساد ہے, اس کی وجہ سے ہو جائے گا. تو اس وجہ سے میں یہاں رہنے سے کتراتا ہوں. وہ بعد میں وہ واقعہ ہوا کہ حجاج بن یوسف نے کیا تھا. وہ بعد وقت وہ تھا حجاج بن یوسف جس نے مکے پر سنگ باری بھی کی تھا وہ بھی قریش میں سے. تو بہرحال اور مکے کی حرمت کو نقصان پہنچا. عبداللہ ابن زبیر شہید ہوئے تھے. وہ ایک اور تاریخ کا واقعہ اس کے بعد وہ بھی آتا ہے. آپ کو کیا پتہ کتنی کربلائیں گزری ہیں. ارے جب یہ شعر پڑھتا ہے نا بچہ
کہ سنگزنوں میں گھر کے بھی یا رسول اللہ تو نے انہیں دعا ہی دی، دشت بلا سے بارہا گزرا ہے قافلہ تیرا، تو میرے سامنے پوری تاریخ آ جاتی ہے، پھر میری حالت کیوں نہ بدلے؟ سمجھا گئی نا؟ دشت بلا سے یا رسول اللہ دشت بلا سے بارہا گزرا ہے قافلہ تیرا، کہ تیرا قافلہ، اسلام کا قافلہ کئی بار دشت بلا سے گزرا ہے۔ جب عمر مصلی نبی پر شہید ہوئے تھے وہ بھی دشت بلا سے گزرا تھا، جب عثمان اپنے گھر میں قرآن پڑھتے ہوئے شہید کیے گئے وہ بھی دشت بلا سے گزرا تھا، جب علی محراب مسجد میں شہید کیے گئے وہ بھی دشت بلا سے قافلہ گزر رہا تھا، اور جب دشت کربلا میں قافلہ گزرا تو وہ بھی دشت کربلا میں گزر رہا تھا، اور سچ پوچھو تو اب بھی دشت کربلا میں گزر رہا ہے اسلام مسلمانوں کا قافلہ، لیکن سمجھ نہیں آتی، میں اس موضوع کو کیا کروں، سمجھ نہیں آتی، کیونکہ یزید ہر دور میں رہے ہیں، اس دور میں بھی ہیں، اب ان کا تعین کون کرے؟ کیونکہ تعین کرے تو معاملہ اور بگڑتا ہے۔ بہرحال نام تو سارے حسین کا لیتے ہیں آج، کہ نہیں بھائی، سارے حسین کے ہی پیروکار ہیں، چاہے نماز پڑھیں نہ پڑھیں، داڑھی رکھیں نہ رکھیں، سود کھائیں، ہیر پھیر کریں، جھوٹ بولیں، غیبت کریں، بغض رکھیں، کینے بڑھائیں، رکاوٹیں کریں، جو کچھ کریں سو کریں، نام حسین کا لیں، لنگر حسین کا کھائیں گا۔ تو میرے دوستو، آپ نے فرمایا کہ میں کعبہ کی حرمت کو ختم نہیں کرنا چاہتا، اور آپ کو بھی لڑنے کی اجازت نہیں دوں گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں میں نہیں چاہتا کہ کسی مسلمان کا خون بہے، پھر میرا ہی بہہ جائے تو بہتر۔ اور تیسری بات جو آپ نے کہی ہے کہ آپ پھر خلافت چھوڑ دیں، تو مجھے رسول اللہ کا ارشاد یاد آتا ہے کہ عثمان تجھ کو ایک قمیص پہنایا جائے گا، اور پھر لوگ اتروانے کی کوشش کریں مگر تو نے اتارنا نہیں جب تک ہم سے نہ ملے۔ میں نے سنائی تھی یہ بات، آ گئی ہم اسی جگہ بات پر جہاں سے میں نے شروع کی تھی۔ اللہ حضرت کہتے ہیں یعنی عثمان صاحب قمیص ہدا، میں نے شعر سنائے تھے نا، در منصور قرآن کی سلک بہی، زوج دو نور عفت پہ لاکھوں سلام، یعنی عثمان صاحب قمیص ہدا، جو ہدایت کی قمیص پہنے ہوئے تھے، یعنی وہ عثمان جو میری خلافت کی نہیں بلکہ ہدایت کی قمیص پہنے ہوئے تھے، حلہ پوش شہادت پہ لاکھوں سلام، جس نے شہادت کا حلہ پہنا ہوا تھا اور جس کا خون کا قطرہ قرآن کے حروف پر گرا، اور وہ قرآن کے حروف بھی وہ تھے جو بتا رہے تھے کہ تیرے بدلے اللہ تعالیٰ لے گا ان سے، تو ایسے پر گرے، تو اس وجہ سے آپ نے وہ قمیص نہیں اتاری کہ میں حلہ پوش شہادت بن جاؤں۔ چنانچہ صحابہ کرام نے مقدور بھر کوشش کی، جن میں خود علی مرتضیٰ بھی شامل تھے، حتیٰ کہ حسنین کریمین کو آپ نے، حضرت علی مرتضیٰ نے دروازے پر، گیٹ پر معین کیا کہ ایک طرف ایک بھائی بیٹا میرا، دوسرا بیٹا تلواریں ننگی لے کر کھڑے، پیرا دو، اور عبداللہ ابن زبیر کو بھی کہا کہ کوئی شخص حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حویلی کے اندر داخل نہ ہونے پائے۔ اور بعض دیگر صحابہ بھی تھے، بنو ہاشم کے کوئی لوگ پانی شانی پہنچانے کی کوشش بھی کرتے تھے، آپ 40 روز تک محصور رہے، بعض کا پانی کی بھی قلت ہو جاتی تھی، اور آپ چھت پر کھڑے ہو کر، اس زمانے میں گولیاں شولیاں تو نہیں تھی نا، چھت پر کھڑے ہو کر لوگوں کو پکارتے کہ لوگوں دیکھو میں وہ ہوں جس نے اس زمانے میں مسلمانوں کے لیے پانی عام کیا، جہاں گلاس بھر پانی بڑی قیمت کے ساتھ ملتا تھا، آج تم مجھ پر پانی روکے ہوئے ہو اور مجھے قتل کرنے کے درپے ہو، تم بتاؤ کہ میں نے کسی بے گناہ کا خون کیا ہے؟ اگر بے گناہ کا خون کیا تو مجھ کو بدلے میں قتل کرو، اور اگر میں نے زنا کیا ہے، شادی شدہ شخص، اس کو قتل کیا جاتا ہے، اگر ایسی بات ہے تو مجھ کو بتاؤ، اور اگر ایسی یہ دونوں باتیں نہیں ہیں تو پھر میرے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین نہ کرو، بخدا کہ اگر تم مجھے قتل کرو گے تو تم قیامت تک آپس میں اکٹھے نہیں ہو سکو گے۔
لیکن جن کی بدبختی قسمت میں لکھی ہو، حتیٰ کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی ام المومنین پانی کا مشکیزہ لے کر گئیں، لیکن ان خبیثوں نے، ان بلوائیوں نے جو ارد گرد گھیرا ڈالے ہوئے تھے، انہوں نے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی حرمتی کی، بے ادبی کی اور ان سے مشکیزہ وغیرہ چھین لیا. اور آپ کو آخر 40 دن بعد جمعے کا روز تھا اور 18 ذوالحجہ تھی کہ پیچھے سے خفیہ طور پر کسی چھتوں سے چڑھ کر پیچھے سے آپ کے مکان میں کوئی اشخاص داخل ہوئے اور انہوں نے آ کر قرآن کریم کی تلاوت کی حالت میں آپ پر حملہ کیا اور آپ پر پے در پے وار کر کے آپ کو شہید کر دیا. اس وقت آپ بس حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی زوجہ محترمہ تھیں، انہوں نے کوشش کی مزاحمت میں ان کی انگلیاں بھی کٹ گئیں اور حضرت عثمان شہید کر دیے گئے. اس وقت حضرت علی مرتضیٰ مسجد سے گھر کی طرف آ رہے تھے کیونکہ مسجد میں بھی بلوائیوں نے شور مچا رکھا تھا. راستے میں آپ کو خبر ملی تو جو پہلا جملہ آپ نے کہا اور اس کی وجہ بھی بتاتا ہوں، آپ نے دونوں ہاتھ کھڑے کیے، آپ نے کہا یا اللہ تو گواہ ہے کہ میں خون عثمان سے بری ہوں، اے اللہ تو گواہ ہو جا کہ میں اس خون عثمان سے بری ہوں، میرا کوئی قصور نہیں خون عثمان میں. اب آپ سوچیں یہ آپ نے کیوں کہا؟ آپ دیکھ رہے تھے کہ یہ لوگ میرا نام لے کر سازشیں کر رہے ہیں، سازشوں میں مبتلا ہیں اور میرا نام استعمال کر رہے ہیں، جس سے آنے والے وقتوں میں یہ خطرہ ہے کہ کچھ لوگوں کو غلط فہمی پیدا کی جائے گی کہ یہ کردار علی کا ہے، یہ علی کی وجہ سے ہوا ہے، علی نے کروایا ہے. اس لیے آپ نے وہی جو غلط فہمی بعد میں پیدا ہوئی آپ کے بارے میں انہوں نے پیدا کروائی، تو آپ نے پہلی بات یہ کہی. اور اس کے بعد آپ بڑھے اور حضرت حسن اور حسین کو، حالانکہ آپ نے کبھی زندگی میں نہیں مارا بیٹوں کو، لیکن اس روز حضرت علی مرتضیٰ نے حضرت امام حسن کو دونوں کو مکے مارے سینے پر اور سخت ناراض ہوئے کہ تم یہاں کس واسطے کھڑے تھے کہ تمہاری موجودگی میں یہ واقعہ ہو گیا. تو انہوں نے روتے ہوئے عرض کیا کہ ابا جی یہاں دروازے سے ہم نے کسی کو داخل نہیں ہونے دیا، پیچھے سے کچھ لوگ داخل ہوئے ہیں اور پیچھے سے نکل گئے ہیں کیونکہ اندر باہر شروع ہو گیا تھا، ان کی مائی صاحبہ نائلہ کی آواز بھی باہر نہیں نکلتی. آخر وہ پردہ کر کے چھت پر چڑھی اور انہوں نے کہا لوگوں امیر المومنین شہید کر دیے، انا للہ و انا الیہ راجعون. اس کے جو نتائج نکلے جس طرح سے ہوئے وہ میں تھوڑا سا اقتباس سنانا چاہوں گا، صرف اس لیے کہ تاکہ وہ آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ جو بعد میں غلط فہمیاں پیدا ہوئیں ان کی بنیاد کتنی سخت ہے، اور آپ کو پتہ چلے کہ حضرت امیر معاویہ تو چلو وہ تو حضرت کے رشتہ دار تھے، وہ تو حضرت عثمان کے رشتہ دار سے کہ بنو امیہ میں سے تھے نا، صرف برادری لیول پر رشتہ دار تھے، ورنہ حضرت عثمان نے امیر معاویہ کو شام کا حاکم نہیں بنایا تھا، ان کو حضرت عمر کے دور میں حاکم بنایا گیا تھا. تو یہ حضرت عمر کے دور سے حاکم چلے آ رہے تھے، وہ انہوں نے کوئی فیور کر کے ان کو نہیں بنایا ہوا تھا. تو حضرت امیر معاویہ تو چلو پھر بھی قبیل دار تھے، لیکن حضرت طلحہ، یہ کون سے طلحہ ہیں جو ان 6 میں شامل تھے جنہوں نے اپنے آپ کو وڈرا کیا تھا اور علی اور عثمان کے لیے راستہ دیا تھا خلافت کا، یاد ہے؟ اور حضرت زبیر جنہوں نے اپنا نام وڈرا کیا تھا اور عثمان کے لیے یا علی کے لیے خلافت کا راستہ دیا تھا. ان دو بزرگوں کو، حتیٰ کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ام المومنین ہیں، جنہوں نے خلافت کرنی ہی نہیں، جن کو حکومت کی غرض ہی نہیں، ان کو بھی یہ غلط فہمی پیدا ہوئی کہ ان کی وجہ سے، ان سازشوں کے شور غوغے کی وجہ سے اور حضرت عثمان کی مظلومانہ شہادت کی وجہ سے تمام عالم اسلام میں ایک مرتبہ یعنی ایسی دردناک کیفیت پیدا ہو گئی، میں وہ لفظ بول نہیں رہا جس کو ہم کہتے ہیں نا، گویا کہ صف ماتم بچھ گئی. ہمارا محاورہ ہے صف ماتم، اس کا معنی یہ نہیں کہ ماتم کرنے لگے، مطلب صف ماتم بچھ گئی.
اور اس پر جو صحابہ کرام نے باتیں کی بعض وہ میں یہاں سے سنانا چاہتا ہوں، جلدی بات ختم ہو جائے گی۔ صحابہ کرام اور عام مسلمانوں میں سے کوئی اس ثانیہ عظمہ کے سننے کے لیے تیار نہ تھا۔ یہ میں اس لیے سنا رہا ہوں کہ یہ جلدی بات ختم ہو جائے گی، اور کسی کو یہ وہ گمان بھی نہ تھا کہ باغی اس حد تک جرت کریں گے کہ امام وقت کے قتل کے مرتکب ہوں گے اور حرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کریں گے۔ اس لیے جس نے اس کو سنا انگشت بدنتا رہ گیا۔ حتیٰ کہ بعض لوگ جو آپ کے طرز حکومت کے بارے میں کچھ شکوہ بھی رکھتے تھے، انہوں میں سے بہت سارے لوگ آپ کی بے کسی اور مظلومی کی موت پر آنسو بہانے لگے۔ تمام لوگوں میں سناٹا چھا گیا۔ خود باغی بھی جن کی پیاس اس خون سے بجھ چکی تھی اب اپنے انجام کو سوچ کر اپنی حرکت پر نادم تھے، لیکن دشمنوں نے اسلام کے لیے سازش کا جو جال بچھایا تھا اس میں کامیاب ہو چکے تھے، اور متحد اسلام اس واقعے کے بعد سنی، شیعہ، خارجی، عثمانی مختلف حصوں میں بٹ گیا، اور ایسا تفرقہ پڑا جو قیامت تک کے لیے قائم رہ گیا۔ اب حضرت علی مسجد سے نکل کر حضرت عثمان کے گھر کی طرف آ رہے تھے کہ راہ میں شہادت کی اطلاع ملی۔ یہ خبر سنتے ہی دونوں ہاتھ اٹھا کر فرمایا، خداوندہ میں عثمان کے خون سے بری ہوں۔ حضرت عمر کے بہنوئی سعید بن زید نے کہا، لوگوں اگر کوئی عہد تمہاری بدعمالی کی سبب پھٹ کر تم پر گر پڑے تو بھی بجائے۔ حضرت حذیفہ نے جو صحابہ میں رسول اللہ کے رازدار تھے، یہی حذیفہ بن یمان، ان کو محرم اسرار رسول کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آنے والے واقعات سارے بتائے ہوئے تھے اور ان کو اکثر یاد تھے، حتیٰ کہ آپ نے منافقوں کے نام بھی بتائے ہوئے تھے۔ اور حضرت عمر اپنے دور میں بعض منافقین تھے نا جو پہلے سے حضور کے زمانے سے بھی چلے آ رہے تھے، سارے تو نہیں مر گئے تھے حضور کے ساتھ، پہلے دنیا سے چلے گئے تھے، ایسا نہیں تھا۔ تو حضرت عمر دیکھتے تھے کہ یہ جو جس کا جنازہ ہے کیا حذیفہ اس کے جنازے میں شامل ہوتا ہے کہ نہیں۔ اگر حذیفہ شامل نہ ہوتے تو وہ سمجھے منافق ہیں۔ یعنی حذیفہ اتنے نبی پاک کے رازدار تھے، تو حضرت حذیفہ جو فتنہ و فساد کی پیش گوئیوں میں سب سے بڑے حافظ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے محرم اسرار تھے، انہوں نے فرمایا، عثمان کے قتل سے اسلام میں وہ رخنہ پڑ گیا اب جو اب قیامت تک بند نہ ہوگا۔ حضرت ابن عباس، عبداللہ ابن عباس حضور کے چچا زاد بھائی نے کہا، اگر تمام خلقت عثمان کے قتل میں شریک ہوتی تو قوم لوط کی طرح آسمان سے اس پر پتھر برستے۔ یعنی اتنا ان کو اس پر افسوس اور صدمہ تھا۔ سمامہ بن عدی صحابی کو جو سنائے یمن کے والی تھے، اس کی خبر پہنچی تو گروہ پڑے اور فرمایا، افسوس رسول اللہ کی جانشینی جاتی رہی۔ ابھی حمید ساعدی صحابی نے قسم کھائی کہ جب تک جیوں گا میں ہنسی کا منہ نہ دیکھوں گا، یعنی ساری عمر میں مجھ پر ہنسنا حرام ہے اس غم کے بعد۔ عبداللہ ابن سلام صحابی جو یہود کے بہت بڑے عالم تھے اور بعد میں حضور کے بہت بڑے صحابی بنے، انہوں نے کہا، آج عرب کی قوت کا خاتمہ ہو گیا۔ حضرت عائشہ نے فرمایا، عثمان مظلوم مارے گئے، خدا کی قسم ان کا نامہ اعمال دھلے کپڑے کی طرح پاک ہو گیا۔ حضرت زید بن ثابت سے آنسوں کا تار جاری تھا۔ حضرت ابو ہریرہ کا یہ حال تھا کہ جب اس ثانیہ کا ذکر آتا تو دھاڑے مار مار کر روتے تھے۔ اب سن لیجیے، حضرت عثمان کا خون سے رنگین کرتا اور حضرت نائلہ کی کٹی ہوئی انگلیاں شام میں پہنچی، ملک شام میں۔ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ حضرت امیر معاویہ کی مجبوری تمہیں واضح ہو جائے۔ جب اپنے خلیفہ صادق، خلیفہ سوم معصوم خلیفہ کی خون آلود کرتا اور حضرت نائلہ کی کٹی انگلیاں ملک شام میں پہنچانی تھی بعض لوگوں نے، تو ماتم برپاؤ گے اور انتقام انتقام کی آوازیں آنے لگی۔ جمعہ کے دن عصر کے وقت شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ 2 دن تک لاش بے گور و کفن پڑی رہی، کیونکہ وہ باغی
صحابہ کو قریب نہیں آنے دیتے. تھوڑے وہ صحابہ جو تھے باغیوں کی حکومت تھی, ان کے خوف سے کسی کو اعلانیہ دفن کرنے کی ہمت نہ ہوتی تھی. سنیچر کا دن گزر کر رات کو چند آدمیوں نے ہتھیلی پر جان رکھ کر تجہیز و تکفین کی ہمت کی اور غسل دیے بغیر. ویسے بھی شہیدوں کو غسل دینا ضروری نہیں, لیکن ایسے شہید کو غسل دیا جاتا ہے جو کافروں کے ساتھ جنگ میں, میدان جنگ میں شہید, اس کو غسل نہیں دیا جاتا. لیکن بہرحال انہوں نے غسل دیے بغیر اسی طرح خون آلود پیراہن میں شہید مظلوم کا جنازہ اٹھایا اور کل 17 افراد نے کابل سے مراکش تک کے فرما روا کے جنازہ کی نماز پڑھی. مسند ابن حنبل میں ہے کہ حضرت زبیر نے پڑھائی, ابن سعد میں ہے کہ حضرت جبیر بن مطعم نے نمازیں پڑھائی, اور جنت البقیع کے پیچھے حشر کوکب میں اس حلیم اور حلم اور بردباری کے مجسمہ اور بے کسی اور مظلومی کے پیکر کو سپرد خاک کر لیا گیا. بعد کو یہ دیوار توڑ کر جنت البقیع میں داخل کر لیا گیا. آج بھی جنت البقیع کے سب سے آخر میں مزار مبارک موجود ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. انشاءاللہ کوشش